ہاں جی آواز آ رہی ہے جی. Is the process of documenting usually is measurable terms, knowledge, skills, attitudes and beliefs. کسی بھی ایجوکیشن سسٹم ایویلویشن یا اسیسمنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی اسٹیمیشن کرنا، ریویو کرنا اور ججمنٹ کرنا کہ ہم نے جو بھی چیز پڑھائی ہے، جو بھی آگے نالج ڈلیور کیا، اس کی اسیسمنٹ کرنی ہے کہ کیا اسٹوڈنٹس کو جو ہم نے ڈلیور کیا ہے وہ اس کے آبجیکٹیوز اچیو ہو بھی رہے ہیں یا نہیں. ایک اس کے دو پوائنٹس ہوتے ہیں. ایک تو اسٹوڈنٹس کی طرف سے ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس ان جو ایجوکیشن سسٹم ہے جو ہم پڑھا رہے ہیں اس کو اچیو بھی کر رہے ہیں یا نہیں. دوسرا پوائنٹ کیا ہوتا ہے کہ جو لیکچر یا جو بھی اسٹوڈنٹس یا ہمارا کریکولم ہے وہ بھی اسٹوڈنٹس کی ریکوائرمنٹ کو کمپلیٹ کر رہا ہے یا نہیں. یہ آگے کیا ہے؟ Assessment is a mechanism for providing instructors with data for improving their teaching methods. یعنی کہ جو ٹیچر یا انسٹرکٹر ہے وہ اس کے لیے بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا امپروو کرے، اپنی ٹیچنگ میتھڈ کو امپروو کرے یا اپنا کرائٹیریا یا اس کا کوئی طریقہ کار کو چینج کرے. فار گائیڈ اینڈ موٹیویٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ بھی کرنا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس تاکہ اپنی ایجوکیشن کو بہتر طریقے سے حاصل کر سکے، جو ایجوکیشن کے گولز ہیں، آبجیکٹیوز ہیں، اس کو وہ اچیو بھی کر سکتے ہیں. کیا ہے؟ assessment gives us essential information about what our students are learning and about the extent to which we are meeting our teaching goals. یعنی کہ جو ہمارے ٹیچنگ گولز ہیں جس کو ہمارا کریکولم پیش کر رہا ہے کہ اس کو ہم میٹ بھی کر رہے ہیں یا نہیں، کیا اسٹوڈنٹس کو اس چیز کی سمجھ بھی آ رہی ہے جو ہم پڑھا رہے ہیں. بٹ دا ٹرو پاور آف اسیسمنٹ کمز از یوزنگ اٹ ٹو گیو فیڈ بیک آف اسٹوڈنٹ. یعنی کہ جو بھی ہم اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، ہم فیڈ بیک اسٹوڈنٹ سے فیڈ بیک لیتے ہیں، جو ہم نے پڑھایا ہوتا ہے اس کا فیڈ بیک ہوتا ہے. اسیسمنٹ ان مینی ریسپیکٹس دا کلو دیٹ لنکس دا کمپوننٹس آف کورس اٹ کنٹینٹس. مطلب کورس کا پورا ایویلیویشن ہوتا ہے، اس میں کیا کیا شامل کورس میں، اس کنٹینٹس ہوتا ہے، انسٹرکشن میتھڈز ہوتے ہیں اینڈ اسکل ڈیولپمنٹس ہوتی ہے. اب اس کی کیوں ریزن کیا ہے، یہ ایویلیویشن کا مقصد کیا ہے، کیوں اس کی ضرورت پڑی ہے؟ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے سلیکشن، کہ کسی بھی چیز کو سلیکٹ کرنا. کسی assessment helps in selections. For example, when choosing students for a further course or for employments. یہ مزید کورس کے لیے یا ایک اسٹوڈنٹ کوئی ایکسٹرا کورس کرنا چاہتا ہے، کسی اور کورس میں جانا چاہتا ہے، یا وہ امپلائمنٹ یا وہ روزگار کے سلسلے میں جاتا ہے، تو اس لیے بھی اس کی سلیکشن کے لیے اسیسمنٹ کی جاتی ہے. Assessment in this context is used for production, for instance, which students will be able to benefit for further study. یا ایک تو امپلائمنٹ کے لیے ہوتے ہیں یا فیوچر کی پروڈکشن ہوتی ہے، فورکاسٹنگ کے بارے میں ہوتی ہے کہ کیا بچہ جس کورس میں جانا چاہتا ہے اس میں یہ ایبلٹی ہے وہ اس کورس کو کرنے کی. دوسرا کیا اس کی ریزن کیا ہے؟ سرٹیفکیشن. Certifications indicates confirming that a student has reached a particular standards. کہ ہر محکمہ، ہر انسٹیٹیوشن کے اپنے ہر کورس یا اس کے اپنے سٹینڈرڈز ہوتے ہیں. کیا جو ہم وہ ہمارے گولز ہیں، سٹینڈرڈ ہیں، کیا وہ اس کو اسٹوڈنٹ اوبے بھی کر رہے ہیں، اس کو فالو بھی کر رہے ہیں؟ یا assessment in these and similar circumstances certifies that a particular level of performance has been achieved. اس سے یہ سب ہمیں اسیسمنٹ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو پارٹیکولر گولز یا میں کل کنیکٹ نہیں اور اس کے تھرڈ کیا ہے آبجیکٹو ڈسکرائبنگ. تھرڈ ہے what a student has learned and can do in greater details. کہ
اسٹوڈنٹس کیا جو اس نے اچیو کیا ہے، جو اس نے سیکھا ہے یا کچھ پڑھا ہے، کیا اس میں یہ ایبلٹی بھی ہے کہ وہ جو سیکھا ہے اس کو آگے بیان بھی کر سکتے ہیں یا نہیں. دس کین بی ڈن ان دا فارم آف اٹس پورٹ فالیو، یعنی کہ اس کی پورٹ فالیو میں یہ سب کچھ ہونا چاہیے کہ بچہ جو کچھ حاصل کر رہا ہے، جو کچھ لرن کر رہا ہے، کیا وہ آگے اس کو ڈسکرائب بھی کر سکتا ہے یا نہیں. ایڈنگ لرننگس، ان کے آگے سیکھنے کے لیے بھی اس کو مدد کی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی اسیسمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اسیسمنٹ کین اسٹیمولیٹ لرننگ بائی موٹیویٹنگ اسٹوڈنٹس کو آگے موٹیویٹ کرنے کے لیے بھی اسیسمنٹ کی جاتی ہے، تاکہ اسٹوڈنٹس کو کس طرح ہوتی ہے، کسی کو ریوارڈ دیا، کسی کو پرائز دیا، کوئی مختلف فنکشنز کے ذریعے وہ ہوتا ہے تاکہ اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کیا جائے. گیونگ اسٹوڈنٹس پریکٹس اینڈ پرووائڈنگ فیڈ بیک، اور اسی طرح اسٹوڈنٹس کو اس کی پریکٹس بھی کروائی جاتی ہے اور اس کے کورس کے بارے میں جو بھی سلیبس ہوتا ہے اس کے بارے میں فیڈ بیک بھی پرووائڈ کی جاتی ہے. اس کے نیکسٹ ہے، اس کا کیا ریزن ہے، امپروونگ ٹیچنگس. کیا assessment information can help a teacher to review the effectiveness of all instruction arrangements. یعنی کہ وہ جو انسٹرکٹر ہے یا جو وہ ٹیچنگ کرا رہا ہے اس کو بھی ضروری ہے کہ وہ اس کے لیے بھی اسیسمنٹ بہت ضروری ہے، تاکہ وہ اپنے پہچان کر سکے، اپنی ویکنیسز یا اسٹرینتھ کو دیکھ سکے، تاکہ اس کو پتہ ہو کہ جو پڑھا رہا ہے کیا اس کو اچیو بھی ہو رہا ہے، وہ آبجیکٹیوز یا گول جو ہمیں کریکولم کہہ رہا ہے اس کو اچیو بھی ہو رہے ہیں یا نہیں. نیکسٹ جو ہماری سلائیڈ ہے، موڈ آف اسیسمنٹس، یعنی کہ اسیسمنٹس کے ٹائپس کیا ہیں، اس کے موڈز کیا ہیں، اسیسمنٹ کرنے کے طریقے کیا کیا ہیں. دیر آر 3 موڈز آف اسیسمنٹس کے 3 طریقے ہیں اس کو، ڈائگنوسٹک، فارمیٹیو ہے سمیٹیو. آگے ہم اس کی مزید ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ ڈائگنوسٹکس کیا ہے، اس کی کتنی ٹائپس ہیں، اور اسی طرح فارمیٹیو کیا ہے، فارمیٹیو کسے کہتے ہیں، اس کی ٹائپس کیا ہے، اس میں کون کون سے آتے ہیں، اسی طرح سمیٹیو میں کون کون سی ٹائپس آتی ہیں. جسٹ منٹ سلائڈ شو ہو جائے. experience and flavor of things. Okay? Learner کے experience اور flavor of achievements کیا ہے، یعنی وہ کتنا سیکھ رہے ہیں، جو ٹیچر یا لرنر پڑھا رہا ہے وہ کتنا سیکھ کر رہے ہیں. Diagnostic assessment are used to determine students' level of knowledge. Students کے knowledge کو جاننے کے ہوتا ہے، skills کیا ہے، understanding and feeling of the course. Diagnostic assessment ہوتی ہے یہ بھی کسی کورس کی اسٹارٹ میں، پہلے آپ نے دیکھا ایک آپ کو اس میں جو اسٹارٹ ہو رہا ہے اس بارے میں آپ کچھ لکھیں. Diagnostic assessment it is only used before teaching or when a problem arises. یہ جب ہم ٹیچنگ کے بعد میں بھی ہوتی ہے یا کوئی پرابلم جب کوئی فیس ہوتا ہے تو اس میں بھی یہ یوز ہوتی ہے. تو اس میں بھی ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ ہوتی ہے. کوئی بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی ہم کوئی کورس یا کوئی اسٹارٹ کرتے ہیں تو ہمیں ایک پیپر دیتے ہیں، پیس آف پیپر دیتے ہیں کہ یہ کورس آپ کا اسٹارٹ ہو رہا ہے، اس بارے میں آپ اپنے ویوز دیں یا اپنے کیا جانتے ہیں اس کے بارے میں. سمیرا فاطمہ، آواز کی تو ڈسٹرشن ہے، اب کیا کریں، پاکستان ہے تھوڑا بہت ایسے ہی چلتا ہے. ان کے کیا ٹائپس ہیں؟
اب ہم وہ جس طرح آپ کو پہلے بتا رہا ہے، جس طرح آپ کو پہلے بتایا ہے کہ contents and abilities in order to get an understanding about the student's knowledge level. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی ٹیسٹ، کوئی بھی ٹیسٹ اسٹارٹ کرنے سے یا کوئی بھی ٹیسٹ، تو اس یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کا نالج کرنا کہ اسٹوڈنٹس کو بارے میں نالج ہے. ہوتا ہے کہ جو ٹیچر کو اپنے ایک تو جو پڑھانا ہوگا کمپیٹنسیز کو چیک کرنے کے لیے یہ کرتے ہیں. اور conduct in order to get an idea on the student they face in the classroom. ایک انٹرویو بھی ہوتا ہے اس کے بارے میں، یعنی کہ کچھ لوگوں سے جو چیز کے دوران یا کوئی ہونے کے دوران کام ہوتی ہے وہ اسسمنٹ ہوتی ہے. اس میں میئر پروگرس کو میئر کیا جاتا ہے، اس کو جانچا جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو اچیومنٹ بھی ہو رہی ہے، اس کو کر رہے ہیں یا نہیں، وہ جو نالج ہے اس کو بٹ اٹ کین آلسو ایکسس انسٹرکشن پروگرس. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہوتا ہے تاکہ وہ امپروومنٹ کر سکتے یہ کہ ایک کر دیا جاتا ہے اس میں اس قسم امپروومنٹ. These assessments are not graded and gauge students' progress and to determine teaching effectiveness. اس ایک اور مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ اس میں مزید بہتری آ سکے، اس میں افیکٹونیس آ سکے. اسسمنٹس کی فارمیٹیو اسسمنٹس کی ٹائپس کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے آبزرویشنس، کسی چیز کا آبزرو کیا جاتا ہے کہ فارمیٹیو میں آبزرویشنس دیکھا جاتا ہے، اس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے اس میں. اور سیکنڈ ہے مطلب آبزرویشن، اس کو کر کے ایکسپیریمنٹ کر کے کہ واقعی جو ہم اس کا یہ جو فارمیٹ ہم اسٹڈی کرا رہے ہیں کیا اس میں اسٹوڈنٹس اچیو بھی کر رہے ہیں نہیں. دوسرا ہوم ورک ایکسرسائز، جو اس میں ٹائپس کیا ہے ہوم ورک ایکسرسائز، یعنی کہ گھریلو کام جو ہوتا ہے اس کو بھی چیک کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا بھی اسیسمنٹ ہو سکتی ہے، ہو جاتی ہے. کویسچنز اینڈ آنسر سیشن، اسی طرح ایک کویسچن آنسر کویسچنز کا ہم سیشن رکھ دیتے ہیں تاکہ پتہ چل سکے کہ جو ہم نے پڑھایا ہے، جو بھی ہم نے لیسن پڑھا تھا یا اسٹڈی کیا ہے اس کے بارے میں اسٹوڈنٹس اس کی اچیومنٹ ہو رہی ہے نہیں. اور اس کے بعد
فورتھ کیا ہے؟ کانفرنسنگ بٹوین دا انسٹرکٹر اینڈ اسٹوڈنٹ ڈیورنگ سیشن. اس سیشن کے درمیان ایک ایسا ایک کانفرنس ان کی آپس میں ایک سیشن رکھ دیا جاتا ہے، ایک آپس میں سیشن رکھ لیا جاتا ہے تاکہ آپس میں جو ہم نے پڑھا ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان جو لرننگ ہوئی ہے اس کو اچیومنٹ کے بارے میں ایک سیشن رکھ لیا جاتا ہے تاکہ ٹیچرس کو اپنی اسیسمنٹ کا پتہ چلتے کہ وہ جو لیکچر یا وہ جو تعلیم یا نالج اسٹوڈنٹس کو ڈلیور کر رہا ہے کیا وہ اسٹوڈنٹ اس کو اچیومنٹ بھی کر رہے ہیں یا نہیں. تو اسی طرح ان ہاؤس کلاس میں لیکچر کے دوران لیکچر ڈال دیا، لیکچر کے بعد میں کوئی ریٹرن دے دی اس سے بھی ہو سکتی ہے کہ یا جو لیکچر کے بعد یا جو بھی کرنے جو ہے وہ بھی. اب تھرڈ جو ہے یا موڈ آف اسیسمنٹ ہے وہ سمریٹو اسیسمنٹ ہے. سمریٹو اسیسمنٹ کیا ہوتی ہے؟ ٹیک پلیس آفٹر دا لرننگ. کوئی کورس کا کوئی اس کے کورس کی کمپلیشن کے بعد میں ہوتی ہے سمریٹو اسیسمنٹ. has been completed their course completed and provide and feedback of material and learn process. جو learn اس کا مقصد کیا ہوتا ہے learning process ہے کیا وہ اس میں کوئی achievement بھی ہوا یا نہیں. دوسرا کیا ہوتا ہے projects often develop around a set of standards or expectations can be used for summative. Okay, اس میں کوئی ڈیولپمنٹ اگر کسی چیز کی ڈیولپمنٹ یا کسی چیز کے تاکہ اس کو کیا جا سکے اور اس کی کیا فائدہ ہے کہ کیا پڑھایا ہے اینڈ ہاؤ ول بی لرنڈ. اور اگر سمجھے نہیں آئی تو اس کو بہتر کیسے کیا جائے. کیا کریں ہم تو بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سمریٹو اسیسمنٹ میں ہمارے آگے آتا ٹائپس آف سمریٹو اسیسمنٹس. ٹھیک اس میں کون کیا سب سے زیادہ ایگزامینیشنز. یہ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی ہم کوئی بھی چیز ڈلیور کرتے ہیں اسکول سسٹم میں دیکھ لیں کہ ایک 3 طرح کے ایگزام ہوتے ہیں. ایک سہ-ماہی ہوتا ہے، تھرڈ 3 مہینے بعد ہوتا ہے، پھر ششماہی جیسے کہتے ہیں 6 منتھ کے بعد، پھر ایک اینول ایگزامینیشن ہوتا ہے. اسی طرح اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایویلویشن ہوتی ہے تاکہ ہم جج کر سکے ٹیچر یا کوئی اس کا سربراہ کہ جو ہم ڈلیور کرتے ہیں کیا اس کی اچیومنٹ ہو رہی ہے نہیں. اور ایک ایگزامینیشن بھی ہوتا ہے کوئی ٹیچر اپنے ایک لیکچر ڈلیور کیا اس کے بعد فوراً ایگزام دیا گیا. یہ ایگزامینیشن. اس کے بعد سیکنڈ اس کی ٹائپس کیا ہے؟ فائنل ایگزامینیشن. پورے سال کے بعد ایک فائنل ایگزامینیشن جو کور ہوتا ہے پورے سال کی کارکردگی کو کیا اسٹوڈنٹس نے جو ہم سال پڑھا رہے ہیں یا اس کو اچیومنٹ بھی نہیں. تو اس طرح ایک ہر ٹیچر کے حساب سے پیپر ہے، منتھلی کوئی یہ سمریٹو اسیسمنٹ کی ٹائپس ہے. اس طرح پروجیکٹس دیے جاتے اسٹوڈنٹس کو وہ اس کو ٹاپک کے مطابق پڑھایا جاتا ہے. تو اس کے بعد اس کو اچیومنٹ کے لیے ایک پروجیکٹ دیا جاتا ہے کہ آپ نے اسٹوڈنٹ پروجیکٹ وہ اس پہ کام کریں. پرفارمنسز
اسسمنٹ میں پرفارمنس کا جائزہ کیا جاتا ہے کہ وہ پرفارمنس جو پورا سال اسٹوڈنٹس کو، بچوں کو یا کسی بھی اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے رہے ہیں، ٹیچر کی پرفارمنس سے بولتا ہے کہ کیا سارا سال وہ لیکچر یا جو بھی پڑھاتا رہا ہے کیا اس کو اسٹوڈنٹس کو بھی اس کو اچیو کر رہے ہیں نہیں. تو یہ بھی ایک سمیٹیو اسیسمنٹس کی ٹائپس ہے. اسٹوڈنٹس آف دا کورس، اور ایک جو کورس اسٹوڈنٹ ایویلویشن آف دا کورس، اسٹوڈنٹس کی کسی کورس کے بارے میں ایویلویشن، اسٹیمیشن اور اسیسمنٹ بھی اسی کی ایک سمیٹیو اسیسمنٹ کی ٹائپس ہے. انسٹرکٹر سیلف ایویلویشن، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انسٹرکٹر ہوتا ہے یا ٹیچر ہوتا ہے جو بھی اس کو لیکچرار یا پروفیسر ہوتا ہے اس کی اپنی سیلف اسیسمنٹ بھی ہوتی ہے کہ وہ جو بھی لیکچر اس نے پڑھایا ہے، جو ڈلیور کیا ہے، کیا اس نے بھی اچھے طریقے سے پڑھایا ہے، کیا وہ اس کو اسٹوڈنٹ اچیو بھی کر رہے ہیں وہ آبجیکٹیوز یا گول جو اس نے ایک کریکولم میں رکھے ہوئے ہیں، کیا وہ اس کو اچیومنٹ بھی ہو رہی ہے یا نہیں. تو آگے ہماری آ جاتا ہے پرنسپلس آف گڈ پریکٹس فار اسیسنگ اسٹوڈنٹس لرننگ، کہ اسٹوڈنٹس کی لرننگ کو اسیس کرنے کے پرنسپلس کون کون سے ہیں. The assessment of students' learning begins with education values. Education values کیا ہمارا جو معاشرے کی ویلیوز ہیں ایز اے مسلم، جو یہ کریکولم میں ہماری ایز اے مسلم ہماری ویلیوز رکھی ہوئی ہیں، کیا اس کو بھی اسٹوڈنٹس فالو کر رہے ہیں یا نہیں. کیا جو ہماری اسلامی اقدار ہیں، اسلامی طور طریقے ہیں، ثقافت ہے، اسلامی ثقافت ہے، اس کو بھی اسٹوڈنٹس گین کر رہے ہیں یا نہیں. یہ فرسٹ پرنسپل، اس کا پرنسپل یہی ہوتا ہے کہ اس کی ایجوکیشن ویلیوز کو چیک کیا. سیکنڈ کیا ہے، اسیسمنٹ از مور افیکٹو when it reflects an understanding of learning as multi-dimensional, integrated and revealed of performance over time. کہ assessment کے اس کا کیا ہے موسٹ افیکٹو کیا اس وقت کی جب یہ انسان کے اقدار، اس کے کردار، اس کی اسکلس کو امپروو کر سکے. اور تھرڈ کیا ہے، assessment works best when it programs it seek to improve have clear explicit stated purpose. کیا اور فورتھ پرپز کیا ہونا چاہیے، کیا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس میں امپروومنٹ آ جائے. آگے کیا ہے، assessment works best when it is ongoing not repeated. یعنی ایپیسوڈک کیا ہوتا ہے، پیریوڈک، جس کو پیریوڈک یعنی کہ وائز نہ ہو، ایک assessment ایک کنٹینیو پروسیس ہے، آن گوئنگ پروسیس ہے. ایک مناسب ٹائم لمٹ کے لیے نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ٹائم لمٹ نہیں ہوتی، اس میں ایپیسوڈک نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. اسیسمنٹ فورکاسٹ وائڈر امپروومنٹ، اسیسمنٹ کیوں کی جاتی ہے کہ اس میں فاسٹ وائڈر یعنی کہ اس میں امپروومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے، امپروو کرنے کے لیے بہتر سے بہتر کی طرف جانا چاہیے تاکہ کر سکیں اور اس کا انسٹرکٹر جو اس کو پڑھا رہا ہے وہ بھی اس کو بہتر طریقے سے ڈلیور کر سکے. اب اس کے ساتھ ساتھ آگے کیا ہو جاتا ہے، آگے آ جاتا ہمارا ایگزامینیشن سسٹم. ایگزامینیشن سسٹم وہی اسیسمنٹ کی ٹائپ ہے کہ ایگزامینیشن از بوتھ سبجیکٹ آف ریسرچ اینڈ بیسک ڈیٹا فار ریسرچ، کہ یہ دونوں طرح کے ہوتے ہیں کہ سبجیکٹ آف ریسرچ اینڈ بیسک ڈیٹا فار ریسرچ. ریسرچ کے بارے میں بیسک بھی جاننے کے لیے یہ ایگزامینیشنس لیے جاتے ہیں. اٹ از وائٹل پارٹ آف ٹیچنگ، لرننگ پروسیس اینڈ ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ. اس کا مین مقصد کیا ہوتا ہے، ٹیچنگ، لرننگ پروسیس اینڈ ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ کے تعلیم میں بہتری لائی جا سکے. ایگزامینیشن سسٹم ایفیشنسی آف این ایجوکیشن سسٹمس، امپروومنٹ آ سکے ایجوکیشن سسٹم میں بیسیکلی ڈیپینڈز اپان دا یوزفلنیس اینڈ افیکٹونیس آف ایگزامینیشن سسٹم. اور اسی طرح
جو ہمارا ایگزامینیشن سسٹم ہے اس میں بھی امپروومنٹ آ سکے, اس میں بہتری لا سکے. assess the competency of students learning for admission. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ایگزامینیشن, کہ وہ کسی بھی چیز میں جو ایڈمیشن اسٹوڈنٹس لے رہا ہے اس کے بارے میں بھی اس میں کمپیٹنسی ہے, کیا وہ آگے جو جس چیز میں یا کس کلاس میں ایڈمیشن لے رہا ہے کیا اس کے لیے اس میں کمپیٹنسی ہے. آلسو فار امپلائمنٹ, یا اگر وہ کسی بھی امپلائمنٹ کی طرف جا رہا ہے, کسی جاب کے سلسلے میں جا رہا ہے, کیا وہ اس میں وہ جو جاب کی کمپیٹنسی اس میں ہے بھی ہے, کیا وہ اس کو اچیو بھی کر لے گا, وہ اس کو مینٹلی سیٹسفائی بھی ہے. آگے ہے تو بریف ہسٹری ایگزامینیشن سسٹم. پاکستان میں ایگزامینیشن سسٹم کے بارے میں بریف ہسٹری کیا ہے کہ کب سے اسٹارٹ ہوا ہے. کہتے ہیں اسٹارٹڈ ان 1857 ان سب کنٹیننٹ, برصغیر میں یہ 1857 میں اسٹارٹ ہوا تھا. Their validity, reliability and predictability has been called in questions. کہ ان کی ویلڈیٹی, اس کی ان کی ریلائبلٹی یا سیریس سنسیریٹی یا ٹرسٹ وردینس, یہ اس میں جج کی جاتی ہے کویشچنس کے ذریعے میں. کہ فرام آگے کہتے ہیں فرام 1857 to 1990 so many commissions and committees were constituted to formulate the reforms in examination system. 1857 سے لے کر 1990 تک بہت زیادہ کمیٹیز اور کمیشن بنائے گئے تاکہ وہ ایگزامینیشن سسٹمز کو بہتر کر سکیں. کہتے لیکن پھر بھی ڈسپائٹ آف آل دیس ایفرٹ credibility of examination is still dubious, یعنی کہ ابھی تک ڈاؤٹ فل ہے, کہ ابھی تک بہت زیادہ کوششوں کے باوجود اس کا معیار, ایگزامینیشن سسٹم کا ہمارا معیار, ریلائبلٹی, سنسیئرٹی اینڈ ٹرسٹ وردینس ابھی تک ڈاؤٹ فل ہے, انسرٹن ہے. کہ بہتر ہے یا نہیں ہے, اس میں شک ہو. اب آگے فنکشنز اینڈ آبجیکٹیو سسٹمز. مقاصد کیا ہیں, گولز کیا ہیں, آبجیکٹیوز کیا ہیں. provide the systematic evaluation system to judge, to کسی چیز کو جج کرنے کا ہے کہ ایجوکیشن کے جو ایمز ہیں, گول ہیں یا آبجیکٹیوز ہیں, کیا وہ اچیو ہو رہے ہیں. اینڈ آبجیکٹیو ہیز بین اچیوڈ, کہ جو ایجوکیشن سسٹم سے کریکولم جو ہم نے اٹینڈنس ہو جائے گی ایک سلیبس ایک سال کے لیے, کیا وہ سال میں کور بھی ہو رہا ہے نہیں. آگے ایکسرسائز دا اسٹوڈنٹ ایجوکیشنل ڈیولپمنٹس ان ریسپیکٹ کریکٹر بلڈنگ. اور یہ جو ہم پڑھا رہے ہیں, جو بھی ایک سلیبس کیا گیا ایجوکیشن ڈیولپمنٹ اور پرسنالٹی پہ اور میں کوئی نہیں, اس کی یا نہیں, اس کی کریکٹر بلڈنگ بھی ہو رہی نہیں, سلیبس کے مطابق وہ اپنے آپ کو بہتر کر رہے ہیں یا نہیں. اس کا مقصد اسسمنٹ کا یہ بھی ایک مقصد ہوتا ہے. ڈیولپ اسٹوڈنٹ اسٹڈی ہیبٹس ورک اینڈ کمیونیکیشن. اسٹوڈنٹ کو اس کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو ریسرچ کے لیے اور ایجوکیشن کے لیے کرنا ہوگا, یہ بھی اسسمنٹ ضروری ہے. پرووائڈ آگے کیا ہے, پرووائڈ فیڈ بیک ٹو دا انسٹیٹیوشنز اینڈ ٹو میک ڈیسیژن اباؤٹ ریوارڈ اینڈ اسکالرشپس. اس کا انسٹیٹیوشن یا وہ ادارہ جو ہے جو اس کو پڑھا رہا ہے, جو بھی
اور اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بھی ان کو اینول ایسوسیشن پروگرام ہوتے ہیں تاکہ اس میں اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کیا جائے تو ان کو انڈل کیا جائے تاکہ وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. گورنمنٹ اور طرح کے ریوارڈ اوارڈ بھی رکھتی ہے. یہ بھی سینٹر کے ذریعے ہوتا ہے. ایگزامینیشن ریفارمس کی بہترین کتاب سے آئی. In December 1982, the Commission formulated the program examination reform and suggested کہ 1982 ریفارمس کو بہتر کر سکے. اور اس کے علاوہ the definition of the service and defined areas content with the topic wise breakdown. اور جو ہمارے معاشرے سے ریلیٹڈ جو سلیبس بھی ڈیزائن کیا جائے اور اس کو پھر تھرڈ منتھ 3 منتھ 6 منتھ اور فائنل ٹرمس اس طرح ان کو ٹاپک وائز بریک ڈاؤن بھی اس میں رکھی ہے. آگے کیا ہے؟ ریپلیس اوور آل چوائس ٹو انٹرنل آپشنس. اس میں بڑی یہ بھی چوائس ہوتی ہے کہ وہ اس میں کوئی لیکچر کر سکے تاکہ چینجنگ نہیں ہو سکتے. اس میں ریفارمز آیا ہے تاکہ اس میں چینجنگ بھی آ سکے. دا ہولڈنگ آف ایگزامینیشن اونلی آف دا ریکوائرمنٹ آف منیمم نمبر آف لیکچرس ٹیوٹوریل ویڈیوز. اور یہ بھی ایگزامینیشن ریفارم میں یہ بھی آیا ہے کہ ایگزامینیشن کے بعد اس کی لیبارٹری ورکس ایکسپیریمنٹس بھی اس میں تاکہ وہ اسٹوڈنٹس کو اپنے ڈیلی لائف سے کو کنیکٹ بھی کر سکیں. یہ بھی اس ریفارم میں آیا ہے کہ ذریعے 1982 میں جو ریفارم کیا تھا ایگزامینیشن سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے وہ بھی اس میں یہ اس کا بھی خیال کہا تاکہ جو لیکچر ہم اپنے سلیبس ڈیزائن کیا گیا ہے اس کو معاشرے سے ریلیٹ کیا گیا, ہماری روزمرہ زندگی سے بھی اس کو ریلیٹ کیا گیا ہے تاکہ اس میں بہتری آ سکے, اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں. اور آگے کیا ہے جی؟ ایڈوائز ٹو ٹیک effective security measures to conduct the examination in order to establish the credibility and examinations. اس کے علاوہ کیا کیا گیا ریفارم میں کہ ایگزامینیشن سسٹم کو جتنی بھی اس میں چیٹنگ کے میجر سے اس کو کم سے کم کیا گیا تاکہ اسٹوڈنٹ کا یہ جو پروسیس ہے ایگزامینیشن سسٹم یا ایویلویشن کا سسٹم ہے اس کو بہتر کیا جائے, اس میں چیٹنگ کے کم سے کم واقع ہوں تاکہ اسٹوڈنٹ چیٹنگ نہ کر سکے, اس کو اپنی ایبلٹی ہو سکے. آگے کیا جی؟ اسٹوڈنٹ شوڈ بی اسیس کنٹینیولی ریدر دین بینگ اسیس ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر. اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن اس میں ایگزامینیشن سسٹم میں یہ بھی رکھا گیا کہ اس کو سال میں 3-4 دفعہ بھی جاتا ہے, تھرڈ منتھ میں 6 منتھ میں اور اس کے علاوہ ایٹ دا اینڈ آف دا ایئرس بھی رکھا ہے. اس میں مختلف ٹینور رکھے ہیں تاکہ وہ اس میں سیمسٹر وائز بھی اس کو امپروو کیا ہے. آگے امپلیمنٹیشن سیمسٹر سسٹمز آف ایگزامینیشن. اسی طرح اس کے علاوہ کیا جی؟ امپلیمنٹ دا سیمسٹر سسٹم آف دا ایگزامینیشن میں سیمسٹر سسٹم کو بھی اس میں رکھا گیا ہے. مینیمائز مال پریکٹس کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے تاکہ آپ اس میں کسی چیز کی چیٹنگ وغیرہ نہ ہو سکے. فریکوینٹ ایویلویشن اس کے مختلف طور طریقے ایویلویشن کے مختلف طور طریقے رکھے گئے ہیں تاکہ ایویلویشن ڈسکس آن کامن مسٹیکس آف اسٹوڈنٹس ان دا ایگزامینیشن ڈسکشنز. ٹھیک ہے.
ایگزامینیشن کے بعد اسٹوڈنٹ سے ایک ڈسکشن کا بھی ایک سیشن رکھا گیا ہے تاکہ وہ اس کی جو مسٹیکس اسٹوڈنٹس کی ہوتی ہیں تو وہ ان کو بتایا جائے کہ اس کی امپروومنٹ کیسے ہو سکتی ہے. کمپریہنسو اینڈ بیلنس ایویلویشن، اس کی اچھے طریقے سے ایویلویشن ہو سکے تاکہ وہ جو اس کے مقاصد ہیں وہ اس کو پورا کیا جا سکے. مینیمائز ڈیلے ان کنڈکٹ دا ایگزامینیشن، اور اسی طرح اس ریفارم میں کیا تھا کہ ایگزامینیشن سسٹم کو میں کسی قسم کی ڈسٹربنس نہیں ہو چاہیے، اس میں ڈیلے نہیں ہو چاہیے. جو ایک ٹینور گورنمنٹ نے اس کو بنایا ہوا اس میں اسی ٹینور میں اس کو کمپلیشن ہو چاہیے. میننگ فل اینڈ گین فل اسٹڈی کریکولم، اور اسی طرح جو ہمارا کریکولم ہے وہ بھی ایک میننگ فل ہو، اس میں بھی اپنے معاشرے سے ریلیٹڈ ہو. اوائڈ سلیکٹو اسٹڈی اینڈ گیس ورکس، اور اس کے ساتھ ساتھ گیس ورک اور اس کو بھی امپارٹنس کیا ہے. کسی بھی شعبے یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جانے، کسی یونیورسٹی یا کسی بھی انسٹیٹیوشن میں جانے کے لیے ہر کوئی ادارہ انسٹیٹیوشن اپنا ایک انٹری ٹیسٹ رکھتا ہے. اس کے کیا مقاصد ہوتے ہیں، اس کی کیا امپارٹنس ہے. کہتا ہے entry test is the test that may in education institutions use to select student for admission. کہ سب سے پہلے تو کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہوتا ہے، جو بھی ادارہ ہوتا ہے، اسکول ہوتا ہے، وہ اس کو اپنے اسٹوڈنٹس کی ایڈمیشن کے لیے وہ اس کو وہ رکھتا ہے. اس کا مقصد ایک تو یہ ہوتا ہے. دوسرا کیا ہے، entrance test assess your logical reasons and thinking ability. کہ these tests are strictly timed، یعنی کہ ان کا ایک ٹائم فریم ہوتا ہے، ایک ٹائم، یعنی کہ کوئی بھی پیپر ہوتا ہے اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے. جس طرح آپ کے لیے 3 ایئرز ہوتا ہے، 3 منتھس ہوتا ہے سوری، اسی طرح کوئی بھی پیپر ہوتا ہے انٹری ٹیسٹ، اس کا بھی ایک ٹائم لمٹ رکھی ہوتی ہے تاکہ اس میں جج کر سکے کہ اسٹوڈنٹس میں کتنی اس کو ابیلٹی ہے. اور کیا ہے، ڈفرینٹ ٹائپس آف کویسچنس انکلوڈ وربل ابیلٹی، numerical ability, abstract reasons, spiritual reasoning, mechanical reasoning, fault diagnosis, data checking and work samples. اس میں مختلف طرح کے questions ڈیزائن کیے جاتے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس کی ہر طرح سے اس میں اسٹوڈنٹس کی ابیلٹی کو چیک کیا جا سکے. اور اس کا اور امپارٹنس کیا ہے، انٹری ٹیسٹ آر امپارٹنٹ ود ریسپیکٹ ٹو پلیسمنٹس پرپز اینڈ چوزنگ اے کیریئر. کوئی بھی کیریئر جو آپ نے چننا ہے اس میں اس کے مطابق وہ کویسچن ڈیزائن کیے جاتے ہیں تاکہ اس میں چیک کیا جا سکے وہ وہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ یا جو کوئی بھی فرد جو اس انسٹیٹیوشن یا ادارے میں آنا چاہتا ہے اس کو اس کی پوسٹ کے مطابق اس سے نالج بھی ہے یا نہیں ہے. آگے آتا ہے ٹائپس آف انٹری ٹیسٹ ان پاکستان. آپ کو پتہ ہوگا جو وہ ہر ادارے کے اپنے اپنے ٹیسٹ ہوتے ہیں، جس میں یو ٹی کیٹ آ گیا، ایم کیٹ جس میں آتا ہے، سیٹ آتا ہے، این ٹی ایس ٹیسٹ ہے، جی آر ای ہے، ایل کیٹ ہے، نسٹ کا اپنا ٹیسٹ ہے جی، کانسیپٹس این ٹی ایس ٹیسٹ ہوتا ہے، اور یونیورسٹی اون بیسڈ انٹری ٹیسٹ. یہ سارے ٹیسٹ کی ٹائپس ہیں پاکستان میں کہ کون یہ ہر ادارہ اپنے اپنے ٹیسٹ انہوں نے ڈیزائن کیے ہوتے ہیں. سلائیڈ شو نہیں ہو رہی ہے. ہاں جی، یہ میرے پاس بھی یہی وہ ہوا ہے ڈسکنیکٹ. سب سے پہلے انٹری ٹیسٹ کے لیے آپ نے تیاری کیسے کرنی ہے، کسی بھی اس کے لیے آپ کو اس کی بیسکس میں جا کے اس کو جس کے بارے میں آپ نے تیاری کرنی ہے، جو بھی ٹیسٹ کی پریپریشن کرنی ہے، اس کے بیسکس میں سب سے پہلے اس کو آپ کو پڑھنا ہوگا کیا ہے، اس کے بیسکس کیا ہے. اس کے بعد ایوری تھنگ از امپورٹنٹ. ہر چیز کو یہ نہیں چھوڑنا کہ یہ ان امپارٹنٹ ہے. کوئی پتہ نہیں کہ پیپر ڈیزائن کرنے والے کے مائنڈ کیسا ہو، وہ کیا چیک کرنا چاہتا ہے. تو آپ نے اس کی جب آپ کسی بھی انٹری ٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو ہر چیز کی اسٹڈی کرنی ہے.
اور اسی طرح پریکٹس بھی کرنی ہے، اسٹڈی کے ساتھ ساتھ پریکٹس بھی کرنی ہے. نو یور ویک پوائنٹس، اور اپنے آپ کے جو ویک کمزور پوائنٹس ہے اس کو بھی جاننا ہے تاکہ آپ کی انٹری ٹیسٹ کے لیے بہتر آپ کی تیاری ہو سکے. ڈو ناٹ ویسٹ ٹائم، اپنا ٹائم بھی ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. اوائڈ گیپس، بی کیئرفل وائل اٹمپٹنگ، جب آپ کویشچن اٹمپٹ کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ نے بڑا ہی کیئرفل رہنا کہ آپ کو اس میں ایک سلیکٹیو ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم فریم میں آپ نے پورے کویشچنس کو اٹمپٹ کرنا ہوتا ہے، اور اس کا آپ نے بڑا دھیان رکھنا ہوتا ہے. اوائڈ گیپس، اور گیپس بھی جو آپ کو یہ گیپس آتی ہیں وہ اس کو بھی آپ نے اس میں بڑا کیئرفل ہوتا ہے. ٹیک کیئر فرام یور سیلف، اپنے بارے میں بہت. اس طرح آپ کا یہ جو آج کا لیسن تھا وہ ایویلویشن کا وہ کمپلیٹ ہوا.